الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ السلام۔ اس اشارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت اہم ہدایت دی ہے کہ تم پر صرف میرا طریقہ لازم ہے۔ میری ذات لازم ہے یہ نہیں فرمایا، علیکم بجسد نبی یا بجسد یہ نہیں فرمایا، بسنتی فرمایا۔ وہ بجسد ابی بکر وبجسد عمر وبجسد عثمان وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تم پر ان کے جسد کو پکڑنے لازم ہے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ جسد تو چلا جائے گا، جسد نہیں ہے، ہمارا آپ کا سب کا جسم فنا ہو جائے، کل من علیہا فان، لیکن طریقہ باقی رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسلام کا دنیا سے تشریف لے جائے، ہمارے آپ کی آنکھوں سے ہوتے ہوگے، حضرت ابوبکر اور عثمان علی سب کی آنکھوں سے ہوتے ہوگے، سب کرتے رہے گا، لیکن نبی نے تعلیم ہوئی کی تھی وہ پیچھے چھوڑ گئے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، حضرت ابوبکر اور عثمان اور صحابہ کرام۔ تو فرمایا تم پر میرا طریقہ لازم ہے، میرا جسم لازم ہے یہ نہیں فرمایا، میرا یہ حجرہ تم پر لازم ہے یہ نہیں فرمایا، تم پہ یہ مسجد نبوی لازم ہے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مسجد نبوی میں بھی توجہ ہوتا ہے، اس کو غور کرنی تھی، اب تو خود آپ کے اپنے حجرے میں ہیں، وہ اس شکل میں اپنے ہی ہیں، سنت لازم ہے، اور سنت دوسرے درجے میں فرمایا تمام میرے جو خلفاء ہیں راشدین، وہ خلفاء جو رشد اور ہدایت کو پکڑ رکھا ہوگا وہ بھی تم پہ لازم ہے، انہیں پکڑو، کیونکہ وہ چلے جائیں گے لیکن طریقہ کیونکہ انہوں نے میرا اپنا رکھا ہوگا تو وہی طریقہ چھوڑ کر جائیں گے تو گویا تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے، گویا میں تمہارے اندر موجود ہوں، چاہے 1400 سال گزر گئے اور چاہے مزید 2800 سال گزر جائیں، میں تمہارے اندر موجود ہوں گا، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جو نبی کی طریقے کو پکڑے رکھتے ہیں وہ نبی کے وارث، وہ نبی موجود ہے، وہ خلفاء راشدین موجود ہے، وہ جماعت کے صحابہ موجود ہے، اب پکڑیں کیسے؟ فرمایا
میرے طریقے کو پکڑو کیسے اس کو تاکید کے لیے فرمایا آج وہ آنے کا میری نواز ذکر کے کام ہے ان سے پکڑو مثال دینے کے لیے نبی علیہ السلام سمجھے کہ جب ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں مضبوط دانتوں سے اور آپ نے ان دانتوں سے پکڑ لیا کپڑا یا رسی دوسرا آدمی چھوڑا رہا اس سے دور کرنا چاہتا ہے کھینچتا ہے نہیں کھینچ دانتوں سے پکڑا لیکن کون زور لگائے گا زیادہ زور لگائے گا اس میں تو رسی بھی نکل آئے گی دانت بھی نکل آئے گی ختم دانت ادھر تو یہ دانت نہیں فرمایا سنایا ان کا بھی نواز نہیں سکتا اگر آپ کو بھی منہ میں لے کر پورے دانتوں سے پکڑ لیں گے پھر کوئی کتنا بھی زور لگا لے تو سارے دانتوں سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ کپڑا کٹ کر الگ ہو جائے گا لیکن جو آپ نے پکڑ رکھا ہے سب وہ آسان نہیں نہ آپ اس حصے سے الگ ہوں گے نہ وہ حصہ آپ سے الگ ہوگا اس لیے فرمایا نواز اس سے پکڑنا یہاں سے نہ پکڑنا ہے تو تمہارے دانت بھی اکڑ جائیں گے کو چھڑائے گا تاغوتی طاقت آئے گی شیاطین آئیں گے وہ تم سے دین سے بہکائیں گے مختلف اعتبار سے تم نے اسے کمزور پکڑ رکھا ہے تمہارے دانت بھی اکڑ جائیں گے جب سے دوسرے آئیں تو نواز سے پکڑو نواز نہیں اکڑتے یہ اللہ نے کو قوت دی ہے ڈار بجگر کے سب ان سے پکڑو کون کون پکڑے تم اکیلے پکڑو نہیں نبی علیہ السلام کا جو کلام تھا وہ بھی معجزہ ہے جیسے اللہ کا کلام معجزہ ہے وہ تو سب سے اونچا معجزہ ہے اس کے بعد اگر ہے تو وہ رسول کا کلام ہے جوان کبھی کبھی ایسی بات کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلتی ہے کہ اس جیسی جامع کو کون بات نہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی اور نئی کی جواب میں کریم وہ بھی یہ فرمایا ہاتھ کا نہیں فرمایا ہاتھ سے یہاں سے دانتوں کی مثال اس کو کی مثال آپ کے ملک کی ہے آپ کے قبیلے کی ہے آپ کے کلبے کی ہے ملک میں اگر چاہتے ہیں یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہ میں کہیں بند کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کی شامل میں یہ ہے کہ مسجدوں میں شور زیادہ ہوگا یہ جو شور ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم بنا دیتے ہیں مقصد تو صرف بات پہنچانا ہے تبلیغ ہے تبلیغ پر جا رہی ہے غائبی مرکز میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے لاکھوں افراد ہوتے ہیں وہاں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا پورے بڑے آپ گئے سب کئی لاکھ کا بڑھنا ہوتا ہے اس سے ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہاں پھر گول ہوتی ہے گھروں کو ہم نے تھیٹر بنا دیا تھیٹروں میں ہوتا ہے سینما گھروں میں ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں ہوتا قومی اسمبلی کا اجلاس جہاں ہوتا ہے وہاں یہ سسٹم نہیں ہے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں ہے ہوائی اڈوں پر بھی اعلان ہوتا ہے وہاں یہ سسٹم نہیں ہے اگر یہ سسٹم ہو تو لوگوں کا آواز سمجھ نہیں ہے لوگوں کو اکثر کو بات سمجھ نہیں ہے اور خاص طور پر ناخوان پر نام پڑھتے ہیں تو وہ اس کے لہجے پر لوگ گوشت نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سب کچھ نہیں آتا کسی ناخوان کیا کر رہا ہے ظہرت الاسواق فی المساجد مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے جو ہم علماء اسلام کو انجام دے رہے ہیں اللہ سے توبہ کرنے سے استغفار ایسی آواز سب کو پہنچ جائے اگر کسی کو نہیں پہنچے آواز وہ بتائے لیکن ساؤنڈ سسٹم کرنے کے لیے مزہ نہیں آ رہا مزے کے لیے تھوڑی آئے ہیں لیکن کی بات سننے کے لیے آئے ہیں وہ سن کے اپنا مزہ تو فرمایا
اس کی مثال ہوگی اس کی ہے ملک کی قبیلے کی قربے کی نہیں چاہتے آواز نہیں سنتے نہیں آنے کو نہیں کرو جائے مسجدہ بھی عدد ہے اور ہمارے علاقے کی طرف سے آتے ہیں جب درد ہو جاتا ہے شخص تو یہ ملک میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک مرد اور دوسری عورت ہے تو مرد عورت سب عورت اوپر کے دان جو ہے آپ کی یہ قوم اور ملک کے مرد ہیں نیچے کے دان قوم اور ملک کی عورت ہے سب مرد یا عورتیں چاہے ملک کے سطح کے ہوں چاہے صوبے کی سطح کے ہوں چاہے ضلع کی سطح کے ہوں چاہے قبیلے کے سب اور تمہارا کن جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھ کر ہوتا ہے ایک دادیال ہوتی ہے ایک ننیال ہوتی ہے آپ کی دادیالی رشتے دار آپ کا دادا دادی چچا چچی تایا تائی پھوپھیاں پھوپھے یہ سب درجائیں ہیں اوپر کے دان سب درجائیں رشتے دار نیچے کے دان سب ننیالی رشتے دار نانیاں دادیاں ماموں ممانیاں خالائیں خالو پھر آگے ہم جاؤ تو سب مل کر کے پکڑ لو چاہے دنیاوی رشتے دار ہوں چاہے دریاوی رشتے دار ہوں سب اس کو پکڑ لو جب سب پکڑیں گے تو دنیا کو کوئی طاقت جدا کر سکتی ہے اسلام اور دین سے میرے اسلام سے میرے طریقے کو پکڑو بولے نہیں میرے جسم کو نہیں جسم تو اللہ نے چین دیکھو كما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اعلان کرتے ہیں سب صحابہ کو سکھاتے ہیں کہ وہی چلے ان کے طریق کو ان کی تحریک کو ان کا جو نظام انقلاب ہے کس کو پکڑ لو تاکہ یہ جو انقلاب لائے ہیں کہ انقلاب ساری دنیا میں قیامت تک قائم رہے ختم نہیں ہے. اس انقلاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا کہ دیکھو نوارث سے کرو نوارث میں سب آ گئے پوری ملک کی آبادی مردانہ اور زنانہ آ گئی قبیلہ صبح آ گیا اور اگر رشتہ دار میں جاتے ہو تو آپ کے درمیان بھی اور آپ کی دنیا میں سب آتی ہے اس کے علاوہ رشتہ دار نہیں یہ درمیان میں ہو یہ درمیان میں ہو. اس میں آپ داماد بھی ہیں ایک سسرال ہوتی ہے سسرال میں ایک مہکا ہوتا ہے ایک لڑکے کا خاندان لڑکی کا خاندان ہے وہ کیا ہے نیچے کے نام اور لڑکے کا خاندان وہ اوپر کے نام اوپر سے مراد مرد ہوں گے نیچے سے مراد عورتیں ہوں گی. اللہ نے مردوں کو اوپر کیا لڑکا بلند کیا اور کو ڈگماتے ہیں تو فرمایا تمہاری جہاں شادیاں ہوئی ہیں جو لڑکیاں مدد جن گھروں میں نہیں ہیں ان لڑکیوں کے خاندان بھی اور جو لڑکے جنہوں نے جن خاندانوں میں شادیاں کی ہیں وہ بھی نہیں ہیں وہ مکہ اور سسرال دونوں میں تک وہ بھی اس چیز کو پکڑ لو. جب ہم سب اس پر عمل کریں گے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مسلمان سے جدا نہیں کر سکے. اور الحمدللہ ہم نے سے بہت گناہگار ہیں سارے بدعملیاں متباری ہیں نیک عملی کم ہے سب میں چاہے ہم مولوی ہوں علماء ہوں پیر ہوں استاد ہوں شاگرد ہوں سب کے ہم اس پہ استغفار کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ دین پر قربان کرنے کے لیے اب بھی تیار ہے مسلمان. اللہ اپنے دین کو عزیز کرتے ہیں. دنیا میں اس کی مثالیں ہیں افغانستان میں اس کی مثال ہے عربستان میں شام میں اس کی مثال ہے فلسطین میں اس کی تعداد مثال ہے
اور یہاں پاکستان میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اگرچہ ان مثالوں کا مظاہرہ ابھی نہیں ہوا، لیکن بات ہے کہ ان مستانوں کو نہ چھڑے تو اچھا ہے، اگر چھڑے گا تو یہاں بھی وہی مظاہرہ ہو جائے گا. اور یہ سب دین کے ساتھ ایسے چلیں گے اور باقی دین کے مخالف کو مری اور پیٹ کر کے تمہاری سیرت یہ ہے نبی کی ساتھ. تمہارے میرے طریقے کو پکڑو. میں جو طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم نے جہاد کیسے کرنا ہے، تم نے حکومت کیسے کرنی ہے، تم نے مشیر اور گزارا کیسے رکھنی ہے، سیاست کیسی کرنی ہے، تجارتی پالیسی کیا ہوگی، معاشی پالیسی کیا ہوگی. غیر ملکی دورے اور غیر ملکی وفود میرے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں، میں ان سے کیا معاملہ کر رہا ہوں کہ تم نے کرنا ہے. بعد میں صدروں پر کیا معاملات ہوں گے بین الاقوامی اصول، کیونکہ دارالاسلام دارالحق اصول بھی تھا، اور اس میں آپ نے سب نے جو ترجمے بیٹھے ہیں فقہ کی کتابوں میں دارالحق کے قوانین ہیں، اور کافروں سے تجارت ہے اور کافروں سے سود کے مسائل ہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا سود سے. یہ سب بین الاقوامی مسائل جو ہم اپنے آپ قانون کی کتابوں میں طلبہ ہمارے پڑھتے ہیں اور اساتذہ پڑھاتے ہیں. یہ کیا ہے طریقہ رسول 1400 سال سے 1450 سال سے مدارس میں الحمدللہ پڑھائے جاتے ہیں. آپ سب میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں مدرسوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اولادیں جڑ گئی ہیں اور اولادیں بھی خوش نصیب ہیں. اپنی اولادوں کو کالج یونیورسٹی سے بچاؤ اگر اپنے دین کی خیر چاہتے ہو. پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، بڑے صغیر میں کالج اور یونیورسٹی کی بنیاد انگریز نے رکھی، اس لیے کہ اس آنے والے مسلمان نسل کا مذہب سے تعلق ختم کرنے یا کمزور کرنا. آپ بتائیے کتنے مسجد ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں یعنی پاکستان میں. کیا ان لاکھوں مسجدوں میں لاکھوں علماء کرام کو حدیث سے آئیں گے؟ بتائیے دیکھا ہے کام کاری کا نام ہے، یونیورسٹی کا نام دے رہی ہے. یہ بھی بتا سکتے آپ میں سے ہر ایک کو مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے، فتویٰ لینا پڑتا ہے، اپنے خاندانی مسائل لینا پڑتا ہے. کبھی آپ کسی یونیورسٹی کالج، یہاں بھی میں نے ایک یونیورسٹی دیکھی ہے سوادی یونیورسٹی، اللہ اس کی شخص سے بچائے سوادی کو، وہاں پر بھی آپ گئے فتویٰ پوچھنا پرنسپل وہاں کے چانسلر سے پرنسپل سے کام کیا، اسے ضرورت پڑے گی تو وہ بھی یہاں آئے گا مسئلہ آپ بھی. تو کیا خدمت کی کہانی یونیورسٹی ہے سوائے اس کی کہ ہماری لڑکیوں اور عورتوں کا پردہ اتار دیا، انہیں بے آبرو کر دیا. تو پہلے جیسے بستر اٹھتے تھے وہ ہٹا کر انہیں اور کچھ کر رہا ہے، اس میں اس طرح گروپوں سے چادروں کو لائیں گے، پھر چادروں سے دوپٹوں کو لائیں گے اور دوپٹوں سے بھی بغیر دوپٹے کی اس طرح. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا. یہ دن اللہ بچائے آپ کو دیکھنے پڑے کہ میری یونیورسٹیاں سے بنتی رہیں، یہ تباہ کسی کی آتی. صبح سرد اور صبح اس پر بہت محفوظ تھا. جب سے یورپ نے پیسہ دیا، فنڈ دیے کہ کالج یونیورسٹی صبح سرد میں بھی بناؤ، اب سڑک کا نمبر چکا ہے. 30-40 سال پہلے اور تھا، اب کیا ہے کیسے کالج یونیورسٹی ٹیلی ویژن اس میں برباد کر دیا. بیٹی باپ کے قابو سے باہر ہو رہی ہے، ماں کے قابو سے باہر ہو رہی ہے، ماں کو کہتی ہے تم پرانے لوگ ہو، بھائی کے قابو سے باہر ہو گئے. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہمارے یہاں کے سوال. اور لڑکے بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، خود سمجھدار. یورپ کے غلام ہو کر کہتے ہیں سمجھدار ہیں، تو غلام بھی سمجھدار ہوتا ہے. غلام کہاں سے سمجھدار؟ اس سے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سیرت سے دور ہو گئے. کالج یونیورسٹی آپ کو سیرت رسول سے کاٹنے کے لیے بنی ہے. اگر کسی کو پڑھانا پڑتا ہے یہ یونیورسٹی میں تو اس سے پہلے مدرسے میں ضرور اپنے بچوں کو پڑھا دو تاکہ ان کا ضروری دین کی تعلیم سیکھ کر عقائد مضبوط ہو جائے. تو کم سے کم اگر دین میں کمزور نہیں آئے گی تو ایسی نہیں آئے گی کہ خدا خاص کر بالکل نہیں کر دیں گے، پھر بھی جڑے رہیں گے.
ورنہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جہنم کی گاڑی میں دے دیا، اپنے بیٹے کو جہنم کی گاڑی میں دے دیا، اوپر پیسے دے رہے ہیں کہ لوگ میرے بیٹے کو جلاؤ، میری بیٹی کو جلاؤ، فیس دے رہے ہیں اللہ کو۔ ایک بات پھر یاد آ گیا، ابھی جمعے کے دن پچھلے جمعے کو نماز کے بعد بیٹھا تھا مسجد میں، اپنی مسجد حامد میں، ایک دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں نماز کے بعد ملنے کے لیے، ایک ساتھ بیٹھ گئے کام میں تکلیف میں نے کیا وہ کہنے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 9 سال 8 سال ہوئے، تو میں نے اس میں رات اگر آیا تو اس کی کوئی دقت کیا کرتے ہیں پھر کچھ بچے کام کرتے مورتی لڑکے لیے کیا کام کرتے ہیں، پہلے وہ آن لائن سارے کام کرتے ہیں، پروگرامنگ اور بھی اور کئی طرح کے نام دیے بچے کر رہے ہیں، گاڑی چلتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، پھر اس نے اگلی بات بتائی تو آپ نے سنا بھی چاہتے، اس نے کہا یہ ساری کمپیوٹر کی تعلیم آپ نے مدرسے میں جو کمپیوٹر لیب بنا رکھی ہے اس لیب میں میرے بچوں نے صرف 3 مہینے میں سیکھی ہے، اور 1 روپیہ بھی آپ نے ان سے فیس نہیں دی، اور باہر نکل کر کالج اور جو اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں لیب کی وہ یہی تعلیم جو میرے بچوں نے 3 مہینے میں سیکھی ہے وہ 6 سال میں سکھاتے ہیں، فیسیں لے دے کر ہمیں نچوڑ دیتے ہیں، پھر بھی 6 سال میں جا کر سکھاتے ہیں۔ آپ نے 3 ماہ میں بغیر پیسوں کے ہمارے بچوں کو ساری چیزیں سکھائی۔ یہ دین مراکز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسہ صفہ کی شاخیں ان کا خیر و برکت دنیاوی اعتبار سے پھیل رہی ہے، دینی اعتبار سے پھیل رہی ہے۔ کالج کیا کہہ رہے ہیں؟ کالج آپ کی جگہ پر ہو رہا ہے، آپ کو کنگاری کر رہا ہے، نچوڑ رہا ہے، بدلے میں بچوں کو کیا دیتا ہے؟ جہالت۔ لڑکی اتنے لمبے ناخن کر لیتے کالج میں جانے کے بعد، اتنے لمبے ناخن، اب اس سے تو بیٹا آٹا تو توڑ دو، باپ کے بھوک لگ گئی روٹی تو پکا دو، وہ نہیں پکاتے، اس سے ناخن خراب، ناخن کام ہی نہیں ہوگا، اتنے لمبے ناخن کام ہی نہیں ہو سکتا، ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سے جھٹکے وہ ٹوٹے گا، اسے اگر سے میرا ناخن نہ ٹوٹ جائے گا، کپڑے وہ نہیں ہوتے، آٹا وہ نہیں ہوتے، ہڈیاں میں چمچا سے چلا رہے ہیں، اس باقی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ناخن سے عزیز ہے، باپ عزیز نہیں ہے، ماں عزیز نہیں ہے، ماں بیمار ہے، خدمت کرنی پڑے گی تو کر نہیں سکتی، کیونکہ ناخن ٹکراتے ہیں جسم سے چوٹ کر کے ماں ہمارا خدمت نہیں کر سکتا۔ کالج یونیورسٹی کا لڑکا ناخن سارے نہیں بڑھاتا، لیکن پینٹو سے چسکا رکھتا ہے، وہ ایک کی چوڑیاں کا بڑھا دے گا نا، حالانکہ اس کو لڑکا ہے تو زنانی تو نہیں، اتنے ناخن کیوں بڑھانا ہے؟ کیا سمجھ ہے یہ ناخن اتنا بڑھتے ہو؟ لڑکے نے نہیں کیا ہوتا ہے اتنا بڑا، اس کا بھی اس کا یہ سکھا رہے ہیں آپ سے پیسے لے کر ناخن لڑکے کا بال کٹوا کر اتنے سے کر دے گا، جو حسن ہے لڑکوں کا حسن داڑھی ہے، وہ داڑھی منڈوا بھی لڑکے کو بال کٹوا کیا تمہاری اپنے بچے کو سمجھائے تو بیٹا تم مجبور ضروری تعلیم سیکھو، لیکن ناچ گانا کو سکھائیں، اس کا مکمل بیان کرو، تعلیم مظاہرہ کرو، اور ہم ناچ گانا اور مخلوق تعلیم ہمیں ہر چیز کو روک لیں، لڑکے لڑکیوں کی ایک تعلیم ملا دیں، کیا تباہی ہے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے علم میں سب کیا ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوڑنا ہے، اسی میں ہماری خیر نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، اسی میں ہماری بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، ہماری تجارت کی، سیاست کی، ہر چیز کی خیر ہے، ورنہ خیر نہیں۔ اللہ کی مدارس سے دنیا کی حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور انتصار نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ۔